الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں آپ لوگوں کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تکمیل ایمان کے 4 بنیادی اصول، یعنی وہ کون سے 4 بنیادی اصول ہیں جن سے ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں سب سے پہلے ہم حدیث پہ آئیں گے۔ اس کے بارے میں حدیث ہے من احب للہ و ابغض للہ و اطاع للہ و منع للہ فقد استکمل ایمانا۔ ترجمہ: جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض رکھا اور اللہ کی رضا کے لیے عطا کیا اور اللہ کے لیے روکا تو اس نے ایمان مکمل کر لیا۔ یہاں تک ترجمہ ہو گیا۔ اب بچے ہم اس کی تھوڑی سی تشریح پہ آئیں گے کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے۔ تو بچے، انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کرے، کسی سے بغض رکھے تو محض اللہ تعالیٰ کے لیے، انسان کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، اور کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روک لے تو وہ بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ حدیث سے مراد یہ ہے کہ انسان کا کوئی عمل ذات الہی یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے توجہ سے خالی نہ ہو، وہ جو کچھ بھی کرے وہ صرف اللہ کی خاطر کرے، اور یہی اعمال کی خوبصورتی ہے۔ اس میں انسان کی اپنی ذات کی نفی ہو جاتی ہے، اس کی ذاتی پسند اور ناپسند ختم ہو جاتی ہیں، وہ صرف عظیم الشان رب یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں گم ہو جاتا ہے، صرف اسی کو خاطر میں لاتا ہے، اور کسی سے محبت کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، یا کسی کو دیتا ہے یا کسی کو روکتا ہے دینے سے، تو وہی ذات سامنے ہو جاتی ہے، یعنی اس انسان کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس میں ریاکاری، دنیاوی غرض اور ذاتی پسند نہیں ہوتی، وہ صرف اللہ کا حکم مانتا ہے۔ بچے، یہاں تک مختصراً ہو گیا۔ اس کے بعد ہم تفصیل سے ان 4 پوائنٹس کو، 4 اصولوں کو، 4 نکات کو بیان کریں گے۔ تو پہلا پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے محبت کرنا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو بچے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، اتنی محبت کہ جو کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس لیے بندے کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت رکھتے ہوئے اس کی رضا کی خاطر اس کے دوستوں سے، اس کے پسندیدہ لوگوں سے محبت کرے۔ اس محبت میں ذاتی اغراض کی آلائش نہ ہو، یعنی اس کا ذاتی غرض نہ ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو خدا کے دین کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو، ان کے چہرے نورانی ہوں گے، یعنی ان کے چہروں پر نور ہوگا، ان کے چاروں طرف نور ہی نور ہوگا۔ ایمان جو مکمل ہوگا تو یہی اثر ہوگا۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ ایک آدمی کسی گاؤں میں جا رہا تھا، ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے راستے میں مقرر تھا۔ پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اس گاؤں میں ایک بھائی ہے جس کو میں نے اللہ کے لیے چاہا ہے۔ فرشتے نے کہا اللہ نے تیرا یہ فعل از خود پسند کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہارا یہ فعل، یہ کام بہت پسند آیا اور تجھے اپنا محبوب بنا لیا۔ یہ مسلم شریف کی وہ روایت ہے، یعنی حدیث ہے۔ بچے، یہاں تک ہمارا ایک پوائنٹ ہو گیا۔ اب دوسرا پوائنٹ وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کے لیے کسی سے دشمنی کرنا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو بچے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مومن کا بغض و عناد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، یعنی بندہ اگر کسی سے بغض رکھتا ہے تو صرف اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، وہ اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کرے گا، جو ظالموں، کافروں، کمزوروں کو ستانے والوں، اسی طرح فاسقوں یعنی گنہگاروں اور فاجروں، دین کا مذاق اڑانے والوں سے بغض رکھے گا، ان کے ساتھ میل جول نہیں رکھے گا، اس کا ایمان کامل ہوگا، یعنی مکمل ہو جائے گا۔ یہ ہمارے پاس آ گیا دوسرا پوائنٹ۔ اب بچے، ہم آئیں گے تیسرے پوائنٹ پر، وہ ہے اللہ کے لیے کسی کو دینا۔ اگر ہم کسی کو دیتے ہیں تو وہ صرف اور صرف اللہ کو دیں گے، یعنی جو کوئی اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، مقصد صرف اللہ کی رضا ہو، کوئی ریاکاری یا دکھلاوا نہ ہو، تو اس شخص کا بھی ایمان کامل یعنی مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے پاس آ گیا تیسرا پوائنٹ۔ اب اس کے بعد ہم آئیں گے چوتھے پوائنٹ پر۔ چوتھا پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روکنا، یعنی اللہ کی رضا کے لیے کسی کی امداد روکنا، کسی کو برائی سے روکنا، یہ بھی تکمیل دین کا باعث بنتا ہے۔ تو بچے، یہ ہمارے پاس آ گئے 4 پوائنٹس کہ یہ 4 پوائنٹ جس میں ہوں گے
تو اس بندے کا ایمان مکمل ہوگا. یعنی یہ تکمیل ایمان کے 4 بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں. بچے یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی. شکریہ.